السلام علیکم ویورز، آج ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن۔ نان ٹریڈنگ کنسرن ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا۔ ایسے ادارے جن کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہ ہو بلکہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوں تو یہ کہلاتے ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن۔ جس طرح سے کچھ ادارے ایجوکیشن کو جو پروموٹ کرتے ہیں، کچھ ادارے جو ہے وہ ہیلتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ جو ہے لوگوں میں جو ہے ایتھیکلی جو ہے کیا کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ریسکیو ہو گیا، یہ ادارہ ایک خیراتی ادارہ ہے۔ نشتر ہاسپٹل خیراتی ادارہ ہے۔ ایدی سینٹر خیراتی ادارہ، فٹنس کلب ہے، کوئی سپورٹس کلب ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، کوئی لائبریریز ہیں، کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی، یہ سارے کیا کہلاتے ہیں نان ٹریڈنگ کنسرن۔ ان کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کی خدمت کرنا ان کا بنیادی کام ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے لیے انکم ضروری نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انکم اس کے لیے بالکل ضروری ہوتی ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو مثال کے طور پر اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ورکرز، کیا وہ سیلری نہیں لیتے ہوں گے؟ کیا جو بجلی پہ وہ لے رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، کیا اس کا بل نہیں ادا کرتے ہوں گے؟ کیا جو اگر انہوں نے رینٹ پر جگہ لی ہوئی ہے تو کیا رینٹ ادا نہیں کرتے ہوں گے؟ تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے پیسے کی انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بنیادی مقصد ان کا جو ہے وہ منافع کمانا نہیں ہوتا ہے، یہ سیکنڈری مقاصد میں آتا ہے۔ تو پرائمری مقصد ان کا سوسائٹی کی ویلفیئر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف نان ٹریڈنگ کنسرن، تو یہ 3 طرح کے اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ، دوسرا ہے ہمارے پاس انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ، اور تیسرا ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ۔ تو 3 طرح کے اکاؤنٹس یہ مینٹین کرتے ہیں۔ تو پہلے اگر ہم بات کریں ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ، تو ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ جو ہے ایک سمرائز کیش بک ہے۔ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنا پیسہ ان ہو رہا ہے، کتنا پیسہ آؤٹ ہو رہا ہے، مطلب کیش ان فلو اور کیش آؤٹ فلو کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہ ایک ریل اکاؤنٹ ہے، اور اس میں جو ہے تمام طرح کی، چاہے وہ کیپٹل نیچر کی ہیں چاہے وہ ریونیو نیچر کی ہیں، تمام طرح کی ریسیٹس اور پیمنٹس آ جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جو اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں وہ کیا جی، انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ۔ تو یہ ایک نومینل اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو ہے ہم کیپٹل نیچر کی جو ٹرانزیکشنز ہیں انہیں ریکارڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے فکس ایسٹ ہم نے خریدا وہ یہاں پر درج نہیں ہوگا، فکس ایسٹ ہم نے سیل کیا وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ اس میں صرف اور صرف کون سے آئیں گے، ریونیو نیچرز کے آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر بیلنس جو ہے بی ڈی اور سی ڈی بھی نہیں آئے گا، مطلب کیش، کیونکہ کیش کا تعلق کس سے ہے، ریل اکاؤنٹ سے ہے، تو وہ بھی یہاں پر شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اس کے بعد پھر جو ہے اگر آپ کی انکم زیادہ آتی ہے اور اخراجات کم ہیں تو وہ کہلائے گا سرپلس، اور اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، انکم کم ہے، تو اسے ہم کہیں گے ڈیفیسٹ۔ تو تیسرے نمبر پر جو اکاؤنٹ تیار کرتے ہیں وہ ہے بیلنس شیٹ۔ تو بیلنس شیٹ جو ہے یہ ایک ریل اکاؤنٹ ہے، اس میں جو ہے ایسی لائبلٹیز اور کیپٹل کا کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی جو ہے فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی کہ اس کے لیے وصولی کون سی ہے، اس کے لیے ادائیگی کون سی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے، لیگیسی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیگیسی کیا ہے، اگر کوئی شخص مرتے ہوئے اپنی وصیت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، خیراتی ادارے کے نام کچھ لگا جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، وصیت یا ترکہ، لیگیسی۔ اس کے بعد ڈونیشنز ہیں، عطیات وغیرہ۔ تو مطلب کوئی بھی مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم گفٹ کے طور پر دیں گے خیراتی ادارے کو تو اس کے لیے کیا کہلائیں گی، ڈونیشنز۔ اس کے بعد یہ ڈونیشنز مخصوص مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور عام مقصد کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ڈونیشن فار اسپیسیفک پرپس کیا ہے، کسی ایک مخصوص مقصد کے لیے ہم نے ڈونیشن دی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سبسکرپشن۔ تو سبسکرپشن اس کے لیے کیا ہوتا ہے، انکم کا ذریعہ، کیونکہ جو بھی خیراتی ادارے کا ممبر بنیں گے
تو وہ اپنی ممبرشپ کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہوگا، ریگولر ایک پیمنٹ کرتے رہیں گے، تو جسے ہم کیا کہیں گے، سبسکرپشن یا چندہ۔ اس کے بعد لائیو ممبرشپ، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری لم سم اماؤنٹ ایک ہی وقت پے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت پے کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کیا بن جاتا ہے، خیراتی ادارے کا ممبر، تو اسے لائیو ممبرشپ کہتے ہیں۔ انٹرنس فیس، تو انٹرنس فیس کیا ہوتا ہے، جب کوئی خیراتی ادارے کا ممبر بننا چاہتا ہے تو وہ ایک فیس پے کرے گا انٹری، جسے ہم کیا کہیں گے، انٹرنس فیس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہے جی سیل آف نیوز پیپر پیریوڈیکلی، تو اس کے لیے ریونیو ریسیٹس ہے، سپورٹس مٹیریل وغیرہ کوئی بیچ دیتے ہیں تو یہ ریونیو ریسیٹس ہے۔ آنوریریم کیا اضافی تحفہ یا انعام اعزازیہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے ایک گفٹ دیتے ہیں ہم کس شخص کو، اس شخص کو جو خیراتی ادارے کا امپلائی نہیں ہے بلکہ وہ ادارے کو کوئی خاص خدمات دے رہا ہے، تو اس کی خدمات کی وجہ اس کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے اسپیشل فنڈ، تو کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے، خیراتی ادارے کو جو دیا جائے گا وہ کیا کہلائے گا، اسپیشل فنڈ۔ جیسے آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ بیڈمنٹن ہال آپ نے تیار کرنا ہے، آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا ہے، گاڑی لینی ہے اس کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیپٹل فنڈ، یہ کیپٹل فنڈ جو ہے اس کو جنرل فنڈ بھی کہتے ہیں، کمولیٹڈ فنڈ بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا بتاتی ہے، نیٹ انویسٹمنٹ شو کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جو اس کے کنٹریبیوٹر اس کو دیتے ہیں، تو اس کو بیلنس شیٹ میں لائبلٹی سائڈ پہ شو کرتے ہیں۔ یہ کیلکولیٹ کیسے کی جاتی ہے، اوپننگ ایسٹ میں سے ہم اوپننگ لائبلٹیز مائنس کر دیتے ہیں، اور اس میں اگر سرپلس ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے، اور اگر ڈیفیسٹ ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا۔ تو آج کا ٹاپک اتنا ہی۔ آج میں اگر آپ کو کوئی نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔